کہ جو عذاب قوم پہ آتا ہے یہ گھر گھر کے جھگڑے، بے چینی اور بے سکونی، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، نہ رکنے والا مہنگائی کا طوفان، کہ آج ہر شخص پریشان ہے، بے سکون ہے۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی ہے اور اس سے بچنے کا سبب بھی اللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا اگر یہ زمین پر بسنے والے لوگ ایمان لے آتے اور ایمان ایسا لاتے کہ ان کی زندگی میں تقوی آتا، تقوی کے ساتھ یہ زندگی گزارتے، تو فرمایا ہم آسمانوں سے بھی اپنے برکتوں رحمتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نکالتے، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کی بات کو جھٹلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنے عذاب کے اندر پکڑا ہے۔ ہم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہے، خاص طور پر یہود و نصارہ، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کتاب مجید کے اندر کیا ہے۔ کہ وہ بھی بڑے دعوے کیا کرتے تھے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے تھے ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے پاس آؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ نصرانی کہتے تھے ہم ہدایت پہ ہیں، ہمارے پاس آؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اور ان کا بھی یہ دعویٰ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اول تو ہمیں اللہ جہنم میں داخل ہی نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو چند روز کے لیے، اس کے بعد پھر اللہ ہمیں نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ اور تیسرا دعویٰ اللہ نے ان کا قرآن میں یہ ذکر کیا ہے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نصرانی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن قرآن مجید ان تمام لوگوں کے ان دعووں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ ان کا خیال اور گمان ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ نے ان کو جواب دیا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ یہ ہدایت نہ تو تمہارے آرزو اور امیدوں پہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کے امیدوں اور آرزوؤں پر ہے۔
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان سے کہو ہدایت وہ ہے جسے اللہ ہدایت کہہ رہا ہے۔ اور پھر سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ جب تک تم یہودیوں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب توریت کی پوری پیروی نہیں کرو گے، اور نصرانیوں جب تک تم توریت اور انجیل کی پیروی نہیں کرو گے، اور جب تک تم اس کتاب کی پیروی نہیں کرو گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لستم علی شیء، اللہ کے یہاں تمہارا دین قبول ہی نہیں ہے، تم اللہ کے طرف سے ہدایت پر نہیں ہو، یہ تمہارا خیال اور گمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے اسی ڈگر پہ چلے گی جس پر یہود و نصارہ چلے تھے، کہ نبیوں اور ولیوں کو اتنا بڑھا دینا کہ اللہ کے ساتھ ملا دینا، اور نبیوں کا جو مقام ہے وہ ان سے چھین لینا، یعنی نبیوں کی پیروی چھوڑ دینا۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ امت مسلمہ، ان کی اکثریت آپ دیکھیں دعوے کے مطابق یہ سب عاشقان رسول ہے، فدایان اولیاء ہے، یہ سب اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت میں اس قوم کو آپ دیکھیں اعمال اور معاملات سے لے کر عقائد تک، جس طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اوندے چل رہے ہیں، سر کے بل چل رہے ہیں، یعنی اعمال آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اس قوم کے ایک ایک فرد سے پوچھیں، یہاں تک کہ ایک بزرگ سے آپ پوچھیں جو 70 اور 80 سال کا ہو کہ بابا جی یہ بتاؤ آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے؟ جواب یہی ملے گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شمائل اور سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ قرآن پڑھا ہے تو صرف ناظرے کے ساتھ پڑھا ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس قوم کی غالباً 99% لوگ آج قرآن اور سنت کے تعلیم سے بہرے اور اندھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کا دعویٰ ہے لیکن اسلام پہ عمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے آئے ہیں ایک بولا سبق یاد دلانے کے لیے۔ آج آپ دیکھیں اعمال، دکاندار، تاجر بغیر جھوٹ کے اس کا کاروبار نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھا ہے اس نے لا الہ الا اللہ، صبح سے شام تک دغا بازی اور دھوکہ، فریب، صبح سے شام تک ملاوٹ، ناپ تول کے اندر کمی، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اس قوم کا شیوا بنا ہے۔
آج دیکھیں اس قوم کی یہ حالت، وہ جرم جس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَاحْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی سود کا کاروبار یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن مختلف شکلوں سے آج سود کو جائز قرار دیا ہے اور سود کے اندر یہ قوم ملوث ہو گئی ہے۔ زنا، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ کون سا گھر اور کون سا محلہ، کون سی بستی ہے جو جہاں آج یہ بے حیائی اور فحاشی نہ ہو؟ آج آپ دیکھیں ناجائز قتل، ایک انسان کے قتل کو اللہ نے تمام انسانوں کا قتل قرار دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں اس قوم کی حالت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں ہوگے۔ آج یہ رشوت لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، اور اس کے باوجود یہ عاشق محمد ہے، عاشق رسول ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، پڑوسیوں کے حق تلفی، یتیموں اور مسکینوں کا حق کھانا، آج کون سا جرم ہے، گناہ کبیرہ جو اس قوم کے اندر نہ کثرت سے نہ پایا جاتا ہو، لیکن پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلم قوم ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ تو اعمال کی وہ شامت ہے جو اس قوم کے اوپر آئی ہے۔ اعتقاد کی خرابی آپ دیکھیں، اس قوم کا شرک اور بدعقیدگی دیکھ کر ہندو بھی شرما جاتا ہے۔ ذرا سنیں، یہ جب گاڑی خریدتا ہے نیچے گندا جوتا لٹکاتا ہے، اس سے پوچھو کیوں؟ کہتا ہے یہ میری گاڑی کو بچائے گا۔ یہ عقیدہ ہے اس مسلمان کا؟ یہ تو ہندو کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی جوتا، کوئی چپل خراب ہو جائے، پرانا ہو جائے، کچرے میں پھینک دو، پھر کچرے سے اٹھا کے گاڑی کے نیچے لٹکا، وہ تیری گاڑی کو بچائے گا۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ خیر الحافظین، حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ آج اس کلمہ پڑھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری گاڑی کو گندا جوتا بچائے گا، یہ میرا اللہ بچائے گا۔ یہ مکان بناتا ہے، اوپر کالا جھنڈا لگاتا ہے، قرآن کہتا ہے واللہ خیر الحافظین، یہ کہتا ہے میرے گھر کو، میرے مکان اور بلڈنگ کو یہ کالا جھنڈا بچائے گا، کالی ہنڈی بچائے گی۔ گھوڑے کا نال اس کے کاروبار میں برکت لاتا ہے، اس کے گاڑی کے پائیدان پہ آپ دیکھیں گھوڑے کا نال، اس کے دکان کے شوکیس پہ دیکھیں اس کے اوپر گھوڑے کا نال، پوچھے یہ کیوں لگایا ہے؟ اس سے پسنجر اور گاہک زیادہ آتا ہے، روزی میں برکت آتی ہے۔ تف ہے تیرے عقیدے کے اوپر، لا الہ الا اللہ تو نے پڑھا ہے، گھوڑے کا وہ گھسا ہوا گندا نال، اس پہ تیرا عقیدہ ہے کہ یہ روزی میں برکت دے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق تنگ کرنا اور فراخ کرنا یہ میرا اللہ کرتا ہے، کسی اور کے پاس یہ کام نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے، گنج البخش ہم ہے، اور پھر اپنے علم کے مطابق جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو نازل کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ آج اس کے ہاتھ میں آپ دیکھیں کالا داغا، کالی چوڑی، کالا بنگڑا پہنا ہوا ہے اس نے۔ آپ اس سے پوچھے یہ کالا داغا کیوں آپ نے ہاتھ میں باندھا ہے؟ یہ جی میرے ہاتھ میں اس لیے کہ یہ درد کو صحیح کرتا ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ہی جیسے لوگ اللہ کے نبی کے دور میں بھی موجود تھے، ان کو مشرک کہا کرتے تھے،
اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیوں کڑا ہاتھ میں پہنا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ وہن کی بیماری کی وجہ سے، میرے ہاتھ کمزور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کڑے سے تمہارا ہاتھ صحیح نہیں ہوگا، اور اس حال میں مرو گے تو جہنم جاؤ گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. اس لیے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور شرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں ہندوستان کا ہندو اپنے ہاتھوں سے بت تراشتا ہے پتھروں سے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ میرا کام یہ کرتا ہے. لیکن یہ نام نہاد مسلمان، اس کے ہاتھ میں چھلے ہیں، انگلیوں میں چھلے ہیں. آپ دیکھیں ان چھلوں کے اندر، آپ دیکھیں یہ یاقوت کا پتھر ہے، یہ مرجان کا ہے، یہ زمرد کا ہے. اس سے پوچھو یہ کیوں پہنا ہے تم نے؟ ہاتھ میں کیوں یہ انگوٹھیاں پہنی ہے تم نے؟ کہہ رہے جی اس سے رزق میں برکت آتی ہے، اس سے میرے کام ہوتے ہیں. جو پتھروں پہ عقیدہ رکھے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھتا ہے. اللہ کے بندو آج دیکھیں آپ، حدیث مسلم کے اندر آتا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبی اور ولیوں کی قبروں کی پوجا پاٹ کی ہے. اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. جب ان میں نیک آدمی وفات پاتا ہے اس کی قبر کو تعمیر کرتے، مزار بناتے اور پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انی انہاکم عن ذالک، میں اس کام سے تمہیں منع کرتا ہوں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، ڈیوٹی لگائی اللہ کے نبی نے کہ علی جاؤ اور اللہ تدعا تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. جہاں بھی کوئی تصویر دیکھو اسے پھاڑ دو، اور جو بھی قبر زمین سے اونچے نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. اللہ کے نبی شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو یہ بتانے آئے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. نبی اس کے در کا محتاج ہے، ولی اس کے در کا محتاج ہے، پیر اس کے در کا محتاج ہے، مرشد اس کے در کا محتاج ہے، مردے اس کے محتاج ہے، زندے اس کے محتاج ہے، آسمان کے ملائک اس کے محتاج ہے، جنات اس کے محتاج ہے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، سورۃ الفاتر کے اندر. لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے انبیاء، سورۃ انبیاء اٹھا کر دیکھے، ایوب علیہ السلام بیمار ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، بیماری میں اپنے رب کو پکارتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارتا ہے. زکریا علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں، وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے. فرمایا کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ سارے نبی میرے در کے سوالی تھے اور مجھ سے مانگا کرتے تھے. آج اس کا قوال گاتا ہے شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. یہ قرآن کا کفر ہے میرے بھائیوں. آج اس کا قوال گاتا ہے شاباز کرے پرواز تے جانے دلا دے راز. قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جاننے والا اللہ ہے، غیب کا جاننے والا اللہ ہے. آج یہ تعویذوں سے اولاد مانگتا ہے، آج یہ قبروں پہ جا کے اولادیں مانگتا ہے، آج یہ پیروں سے اولادیں مانگتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ شورى اٹھا کر دیکھے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکیاں عطا کرتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ لڑکیاں عطا کرتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا جلا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بے اولاد رکھتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی ہے. میرے بھائیوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرے. نبی اور ولیوں کو ضرور مانے، لیکن ان کے ماننے کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے معاشرے میں توحید کا مسئلہ بیان کیا تو اس وقت کے مشرکوں نے کہا تھا یسب آلہتنا محمد، کہ یہ محمد ہمارے
بزرگوں کی، ہمارے اولیاء اور انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا نہیں 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 نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام، یہ ان کے شان میں گستاخی نہیں کرتا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، سنو مشرکین مکہ، یہود و نصارہ سن لو، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور اس سے محبت کرنے والا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب ہے، اس لیے کہ یہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اگر تم میں عشق محمد ہے، اگر تم فدایان اولیاء ہو، اگر تم نبیوں اور ولیوں کو مانتے ہو تو آؤ اپنے دکان پر صبح سے شام تک سچ بولو، جھوٹ سے نفرت کرو، زنا، بے حیائی اور بے پردگی سے نفرت کرو، ملاوٹ کا کام چھوڑ دو، ذخیرہ اندوزی چھوڑ دو، ہیرا پھیری اور دھوکہ بازی چھوڑ دو، اس معاشرے کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بنا دو۔ اللہ کے نبی تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے بندو، آج اس معاشرے کو آپ دیکھیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ دیکھیں اس کے منہ میں ماوا ہے، ہاتھ میں سرگٹ ہے، منہ میں نسوار ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بھنگ کھا رہا ہے۔ یہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے؟ ذرا سوچے۔ ایک آیت قرآن کی نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام جو شراب پیا کرتے تھے ایمان سے پہلے، لیکن ابھی حکم نہیں آیا، شراب کا جب حکم آیا، نشے کا حکم آیا، حرام ہے، انہوں نے مٹکے توڑ دی اور شراب ساری بہا دی ہے۔ آج ہماری قوم یہ اقرار بھی کرتی ہے منشیات یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کسی کے منہ میں ماوا ہے، کسی کے منہ میں تمباکو والا پان ہے، کسی نے نسوار رکھا ہے، کسی نے سرگٹ پیا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کے سامنے آئے ہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ 12 امام اور نہ 4 امام، کوئی مسلک، کوئی مذہب ہمارا نہیں، ہم مسلم ہیں۔ ہمارا امام، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے لیے طریقہ صحابہ کرام کا ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا رب، ہمارا مشکل کشا، ہمارا داتا اور دستگیر، ہمارا غوث اور غوث العظم، ہماری بگڑیاں بنانے والا، ہماری خالی جولیوں کو بھرنے والا فقط ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے ہدایت کی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ آپ کو بھی یہی دعوت دینے آئے ہیں کہ یہ لسانی فرقوں، ان سے اپنی جان کو چھڑا لو، یہ مذہبی فرقوں سے جان چھڑا لو، ان سیاسی جماعتوں سے اپنی جان کو چھڑا لو، اس لیے کہ صحابہ نے جو ایمان قبول کیا تھا اس کا بنیادی نقطہ جو تھا وہ یہی تھا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ میرا کوئی سیاسی جماعت نہیں، میری کوئی لسانی جماعت نہیں، میرا کوئی مذہبی جماعت نہیں، میرا کوئی لیڈر نہیں ہے، میرا اللہ میرا مالک اور خالق ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ میرا لیڈر اور قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین، میرا مسلک، میرا مذہب، میری جماعت وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آپ کو بھی یہ دعوت دینے آئے ہیں کہ ان فرقوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے، روزانہ صبح یا شام وقت نکالے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جو شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو اس قرآن کے خلاف پایا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائے گا، اور جس کا رزلٹ نکلا کہ اس نے دنیا میں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کیا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سورۃ فرقان اٹھا کر دیکھے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج قوم کہتی ہے اللہ کا نبی ہماری شفاعت کریں گے، قرآن کہتا ہے اللہ کا نبی شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے اس قوم نے تیری کتاب قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ جہنم کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، قرآن مجید کو اپنی اردو زبان کے اندر جو آپ کی لینگویج ہے، مادری زبان ہے، اس کے اندر قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیے۔ آج ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سورۃ
सूरत कमर के अंदर अल्लाह ने 4 मरतबा फरमाया है वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कौन है, कोई है कि इस कुरान को समझने की कोशिश करे। ये कुरान अल्लाह फरमाता है हमने बड़ा आसान कर दिया है। ये जो खाने पीने वाले मौलवी है ये कहते हैं कुरान सीखने के लिए 14 उलूम की 18 उलूम की ज़रूरत है। मेरे भाइयों ये झूठी बात है। कुरान बड़ी आसान किताब है, हर ज़बान में इसका तर्जुमा हो चुका है। कुरान उठाइए, पहले नाज़रे के साथ सीखिए, फिर तर्जुमे के साथ सीखिए। इंशाअल्लाह जब कुरान पे आप अमल करोगे फिर आप देखो आपके घर में सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाएगी। फिर आपको महसूस होगा कि हाँ अब मैं मुसलमान बन गया हूँ, अब मैं मुसलमान हूँ। इससे पहले तो सारा दगाबाजी थी, ये सिर्फ नाम का मुसलमान था, बाकी सारे काम में गैरों के कर रहा था। इंशाअल्लाह फिर आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून आएगा और आपकी आखिरत जो है उसकी भी आपको निजात मिल जाएगी। जहन्नम से अल्लाह बचा के जन्नत में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। अभी ये 23 के स्टॉप के पास मस्जिद अल फलाह है, मगरिब के सलात के बाद इंशाअल्लाह दर्स कुरान और सुन्नत होगा। तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाल के वहाँ आए, अल्लाह की किताब सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनिए और उसके बाद उसको अपने अमल और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, फिर उसकी तबलीग करे। क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी नबी है। अब कोई रसूल और नबी नहीं आएगा। ये मेरा और आपका काम है दीन सीखना, इस पे अमल करना और इस पैगाम को फिर लोगों तक पहुँचाना। अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको अल्लाह अपने दीन की समझ अता फरमाए, अमल करने की तौफीक दे और फिर इसकी तबलीग की अल्लाह हमें हिम्मत और ताकत दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।